الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فرمایا؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سراپا رحمت تھی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر کیا فرما رہے ہیں کہ صرف مسلمانوں کے لیے رحمت بنا کر نہیں بھیجا، یا ایمان والوں کے لیے رحمت بنا کر نہیں بھیجا، یا صرف انسانوں کے لیے رحمت بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ پورے جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نبوت ملی نہیں تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے ہی نبی ہونے کی نشانیاں نظر آنا شروع ہو گئی تھیں۔ نبوت کی نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آنا شروع ہو گئی تھیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے ساتھ شام کے سفر پہ جا رہے تھے، اور ابھی راستے میں ایک جگہ پہ رکے، پڑاؤ ڈالا، تو اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک راہب ہے، اور وہ راہب آ کے لوگوں کے درمیان کسی شخص کو ڈھونڈ رہا ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا بھائی کس کو ڈھونڈ رہے ہو؟ اور وہ اب مستقل کسی شخص کو ڈھونڈ رہا ہے، اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ یوں پکڑ لیا۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی نہیں تھی، یوں ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگا کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو رسول بنائے گا، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو وہاں پر جو قریش کے اکابر تھے، جو بڑے تھے، وہ سب حیران ہو گئے۔ انہوں نے پوچھا بھائی تمہیں کیسے پتا کہ اللہ کے رسول ہیں؟ کیونکہ نبوت تو ابھی ملی نہیں تھی۔ انہوں نے کہا جب آپ لوگ ایک گھاٹی سے گزر رہے تھے، میں دیکھ رہا تھا کہ جب اس گھاٹی سے آپ گزر رہے تھے تو اس گھاٹی میں جتنے بھی درخت تھے اور پتھر تھے وہ جھک گئے تھے۔ اس گھاٹی کے درخت اور پتھر جھک گئے تھے، اور یہ جو درخت اور پتھر جھکتے ہیں یہ کسی نبی کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں جھکتے۔ تو اس سے مجھے پتہ لگ گیا کہ کوئی نہ کوئی شخص ہے جو آپ لوگوں کے درمیان نبی ہے، تو یہ آپ جو ہے وہ نبی ہوں گے۔ اور پھر فرمایا کہ آپ ان کو واپس بھجوا دیجئے، کیونکہ مجھے خطرہ ہے کہ جب لوگوں کو پتہ لگے کہ اللہ کے رسول ہیں تو ان کی جان کو خطرہ ہوگا، تو آپ ان کو واپس بھجوا دیجئے۔ تو ابو طالب نے وہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس بھجوا دیا۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے، نبوت سے پہلے اکثر اب مکہ سے تھوڑا باہر چلے جایا کرتے تھے، اور جب باہر جایا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز آتی تھی السلام علیکم یا رسول اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے تو وہاں پر کوئی نہیں ہوتا تھا، وہاں پہ جو پتھر ہوتے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا کرتے تھے کہ السلام علیکم یا رسول اللہ۔ ابھی نبوت نہیں ملی تھی۔ اور پھر بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں آج بھی مکہ کے اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہلے سے ہی پتہ تھی، نہ صرف انسانوں کو بلکہ پتھر اور شجر اور بہت ساری جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا چرچا پہلے ہی کر دیا تھا۔ اور چونکہ رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر بھی اس چیز کا ثبوت دیا، عملی طور پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو کر کے دکھایا ایک نمونے کے طور پہ کہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہاں والوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اخلاق، ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا عبادات کا پہلو ہے، اس پہ ہم بات نہیں کریں گے، چونکہ رحمت بنا کر بھیجا تو اس میں سب سے بڑی چیز کیا ہوتی ہے کہ لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا، لوگوں کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا، لوگوں کی بھلائی سوچنا، لوگوں کے ساتھ لوگوں کے لیے آسانیاں پیش کرنا، اس چیز کی فکر کرنا کہ لوگ جو ہیں وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں، اور نہ صرف فکر کرنا بلکہ ہر ممکن کوشش کرنا کہ کسی طریقے سے لوگ جو ہیں وہ اس اخلاق پہ آ جائیں، اور وہ اخلاق اور وہ نرمی لوگوں کے اندر پیدا ہو جائے جس کی وجہ سے دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنے صحابہ کی فکر نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ صحابہ کے علاوہ جو لوگ ایمان نہیں لائے تھے ان کے ساتھ بھی اخلاق کا معاملہ کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت کا کام شروع کیا، نبوت ملی، اور جب دعوت کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا المدثر قم فانذر، کہ آپ اٹھو اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ، خبردار کرو، تو اس وقت تو کوئی مسلمان نہیں ہوا تھا، تو سارے ہی اسلام سے باہر تھے، دین محمدی سے باہر تھے۔ لیکن تو جب آہستہ آہستہ لوگ مسلمان ہوتے گئے تو پھر مسلمان اور نان مسلمز کی ایک لائن ڈیفائن ہونا شروع ہوئی، لیکن اس کے بعد اس سے پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب لوگ جو تھے وہ برابر تھے۔ لیکن جب بعد میں مسلمان ہو گئے تو پھر وہ کیٹیگریز بنی، کچھ لوگ تھے ایمان والے، کچھ لوگ تھے منافق، اور کچھ تھے مشرکین۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کیٹیگریز کے ساتھ اخلاق کا معاملہ کر کے دکھایا
کہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے تمام لوگوں کے لیے رحمت اللہ عالمین بنا کر گئے تھے۔ منافقین جو ہے منافقین وہ سب سے نچلے درجے میں ہوں گے آگ کے۔ اب ایسے لوگ ہیں جو کہ مسلمانوں کو بڑا نقصان پہنچا ہے۔ عبداللہ بن ابی ابھی اس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے گدھے پہ سوار تھے اور آپ کے ساتھ ایک انصاری صحابی تھے، اور یوں گزر رہے تھے۔ ابھی عبداللہ بن ابی نے چونکہ کلمہ نہیں پڑھا تھا تو اس کے اندر تکبر تھا، تو جب گزر رہے تھے تو اس نے کیا فضول بات کہی کہ اپنے گدھے کو میرے سے دور رکھے، مجھے آپ کے گدھے سے بدبو آتی ہے۔ تو جو انصاری صحابی تھے ان کو بڑا غصہ آیا، انہوں نے آگے جواب دیا کہ اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گدھے کی بدبو تیری خوشبو سے بہت بہتر ہے، کہ تم جس خوشبو کے اوپر تکبر کر رہے ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گدھے کی بدبو بھی تمہاری خوشبو سے بہت بہتر ہے۔ تو اب یہی عبداللہ بن ابی جو تھا، جب غزوہ احد کا موقع آیا تو مسلمانوں اس وقت یہ کلمہ پڑھ چکا تھا، تو 1000 لوگ نکلے غزوہ احد کے لیے، عبداللہ بن ابی بھی ساتھ تھا اور 307 لوگ اس کے جو منافقین تھے وہ بھی ساتھ تھے۔ اب آپ سوچیں کہ 1000 پہلی مسلمان اور دوسری طرف کفار جو تھے وہ 3000 تھے، پہلی مسلمانوں کی تعداد کم تھی۔ آدھے رستے میں جا کے اس نے کیا کیا کہ اپنے 300 منافقین کو لے کے واپس آ گیا، بہانہ بنا کے کہ ہم نہیں جا رہے، واپس آ گیا۔ اب آپ سوچئے کہ اس کی وجہ 300 کا مطلب کیا کہ 30% آپ کے لوگ جو ہیں وہ کم ہو گئے، پہلے ہی آپ کم تھے اور 30% اور کم ہو گئے، تو کتنا اس وقت مشکل حالات پیش آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اسٹریٹجی کے تحت جا رہے تھے، اس میں 300 لوگ نکل گئے۔ تو مقصد بتانے کا ہے کہ عبداللہ بن ابی جو تھا مستقل کوشش کرتا رہتا تھا کہ کسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچا دکھائے، کسی طریقے سے اسلام کو نقصان پہنچائے، ہر وقت اسی چیز میں لگا رہتا تھا۔ اتنی پلاننگ کرنے کے باوجود، اتنے نقصان پہنچانے کے باوجود جب عبداللہ بن ابی مرا تو اس کے جو بیٹے تھے ان کا نام بھی عبداللہ تھا رضی اللہ عنہ، وہ ایمان والے صحابی تھے۔ تو جب یہ مرا تو ان کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیے کہ یا رسول اللہ اپنی قمیض دے دیجئے مجھے، میں اپنے والد کا کفن آپ کی قمیض کو بنانا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ کوئی رحمت کر دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ نہیں اس نے تو غزوہ احد میں میرے ساتھ کیا کچھ کیا تھا، اس نے مجھے کیا کیا نقصان پہنچایا تھا، جب میں گدھے پہ گزر رہا تھا تو اس نے میرے بارے میں یہ باتیں کہی تھی، کچھ نہیں کہا۔ آپ نے قمیض دی، دے دے کہ لو جا کے اس کو دے دو قمیض، اس کا کفن بنا دو کہ شاید اللہ اس کی بخشش کر دیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ایک اور درخواست کی کہ یا رسول اللہ آپ نماز جنازہ بھی پڑھا دیجئے۔ اب نماز جنازہ پڑھانے کے جب بارے میں کہا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہاں پہ موجود تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے میں اس کا نماز جنازہ پڑھاؤں گا اور اس کے لیے بخشش کی دعا بھی کروں گا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، عرض کیا یا رسول اللہ تعالیٰ نے تو منافقین کا نماز جنازہ پڑھانے سے منع کیا ہے، اور ان کی بخشش کی دعا آپ کریں گے، آپ ان کی بخشش کی دعا کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے تو منع فرمایا بخشش کی دعا کرنے کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ عمر اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا ہے کہ چاہے میں ان کے لیے بخشش کی دعا کروں یا نہ کروں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ان کے لیے بخشش کی دعا کروں یا نہ کروں، یہاں تک کہ میں 70 دفعہ ان کی بخشش کی دعا کروں تو میں معاف نہیں کروں گا۔ تو میں اپنے رب کے سامنے ان کے لیے 70 دفعہ دعا نہیں کروں گا، بلکہ میں 70 سے زیادہ دعا کروں گا۔ یہ ہو سکتا ہے 70 سے زیادہ دفعہ دعا کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کر دے۔ کس کے لیے؟ منافق کے لیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ اخلاق کس کے لیے؟ کہ وہ شخص جو مستقل اسلام کے خلاف تھا، جو مستقل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھا، اس کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں اس کے لیے 70 سے زیادہ مرتبہ بخشش کی دعا کروں گا، شاید اللہ 70 سے زیادہ بخشش کی دعا کرنے کی وجہ سے اس کو معاف کر دے۔ تو یہ معاملہ تھا منافقین کے ساتھ۔ پھر اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے کفار اور مشرکین کے ساتھ کیا نرمی کا معاملہ تھا۔ طائف کے سفر پہ نکلے، کس کام کے لیے نکلے تھے؟ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانے کے لیے نکلے تھے۔ وہاں پہ جا کے لوگوں کے سامنے دین کی دعوت پیش کی۔ جب دین کی دعوت پیش کی اور لوگوں نے بات نہیں مانی تو بلکہ الٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیا کیا؟ ظلم کرنا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا، راستے میں پتھر مارنا شروع کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی میل تک وہاں سے جب چلتے چلتے نکلے، اور یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جتنا خون تھا وہ نالین مبارک میں خون بھر گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں میں اتنا خون تھا کہ آپ کے پاؤں بالکل جوتوں کے ساتھ چپک گئے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک جگہ پہ پہنچے، اس شدید تکلیف کی حالت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیج دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آیا تو جبریل علیہ السلام وہاں موجود تھے، اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول،
اللہ سبحانہ نے فرمایا کہ میں نے ان تمام لوگوں کی باتیں بھی سن لی ہیں اور ان کے جواب بھی سن لی ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے ساتھ پہاڑوں کے فرشتے کو بھیجا ہے، اور آپ کو کہا ہے کہ آپ سے پوچھیں کہ آپ اس فرشتے کو حکم دیں کہ ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دے اور یہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں۔ اب آپ ذرا اس سچویشن کو سوچئے کہ کس قدر تکلیف کی حالت میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک تو تکلیف تھی جو فزیکل تکلیف تھی، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو زخم آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خون بہا۔ ایک تکلیف تھی جو ایموشنل تکلیف تھی کہ ایک انسان، ایک شخص جو ہے وہ کسی کے لیے اچھائی کا فیصلہ کرے، اچھائی کا معاملہ کرے، اور اس کے بدلے میں کوئی شخص آپ کے ساتھ اگر برا کرنا شروع کر دے، آپ کو مارنا پیٹنا شروع کر دے، آپ کو برا بھلا کرنا شروع کر دے، تو جو فزیکل تکلیف ہوتی ہے وہ تو ہوتی ہے، لیکن جو ایموشنل تکلیف ہوتی ہے کہ لوگوں نے کیا کیا وہ بھی تھی۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں ان کے ساتھ ایسا کچھ نہیں کرنا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی، اور پھر فرمایا کہ میں امید کرتا ہوں کہ اگر یہ نہیں تو ان کی نسلوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ایمان لے آئیں گے اور اللہ کی بندگی کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہاں پہ معاف کر دیا۔ وہاں پہ جو پہاڑوں کا فرشتہ تھا اسے یہ نہیں کہا کہ نہیں بالکل ٹھیک ہے، انہوں نے جو کچھ کیا ہے یہ یہی ڈیزرو کرتے ہیں اور بالکل یہی ہونا چاہیے، ان سب کو ختم کر دینا چاہیے۔ اگر ہم اپنے آپ کو سچویشن میں رکھیں، ہمارے ساتھ اگر کوئی چھوٹی سی غلطی ہوتی ہے اور کوئی ہمیں اس چیز کے اوپر اتھارٹی دے دے کہ ہاں بھی بدلہ لینے کے لیے میں تمہیں سب کچھ دیتا ہوں تو بدلہ لوگے، ہم فوراً بدلہ لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اپرچونٹی موجود تھی، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، ان کے لیے دعا فرمائی اور یہ فرمایا کہ میں امید کرتا ہوں کہ یہ اگر نہیں تو ان کے آنے والی نسلوں میں سے لوگ ایمان لائیں گے، اور ایسا ہی ہوا، بعد کی نسلوں میں سے جو لوگ تھے وہ ایمان لے آئے۔ اسی طریقے سے غزوہ احد کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکالیف ہوئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مشکلات ہوئیں، آپ سوچئے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کفار جو تھے وہ دوبارہ سے حملہ کیا، انہوں نے گھوم کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حملہ ہوا، صحابہ پہ حملہ ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خود تھا، جو ہیلمٹ تھا، وہ ضرب لگنے کی وجہ سے دونوں کڑیاں جو تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک میں کھپ گئی تھیں، اس کی وجہ سے خون نکلنا شروع ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں کے سامنے صحابہ کو دیکھ رہے تھے کہ وہ کس تکلیف میں ہیں۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ جو تھے وہ مستقل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کرتے ہوئے اپنے ہاتھ سے دفاع کر رہے تھے، اور تیر اور تلوار اپنے ہاتھوں پہ روک رہے تھے، اور وہ بھی زخمی ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ تھے، وہ زخمی ہوئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور جلیل القدر صحابہ تھے، حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ وہ شہید ہوئے، مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ وہ شہید ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے چچا جو تھے وہ شہید ہوئے۔ اتنا غم، اتنی مشکل اور اتنی کیفیت تھی کہ صحابہ نے جب یہ سب کچھ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا نقصان پہنچا ہے، تو صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، یا رسول اللہ ان کے لیے بد دعا کر دیجیے، دیکھیں ان لوگوں نے آپ کے ساتھ کیا کیا، ان کے لیے بد دعا کر دیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کیا فرمایا کہ نہیں، میں لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا، بلکہ نہ صرف یہ کہا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، رب اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، دعا کی کہ اللہ میری قوم کو معاف کر دے کہ جانتے نہیں ہیں، یہ میرے بارے میں جانتے ہی نہیں ہیں، آپ ان کو معاف کر دیں۔ اتنی مشکل سچویشن کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا نہیں کی، بلکہ ان کے لیے ان کی مغفرت کے لیے دعا کی۔ تو یہ کون لوگ تھے جن کے لیے دعا کی تھی؟ مشرکین تھے۔ دوسری طرف جو لڑنے والے تھے وہ مسلمان نہیں تھے، وہ کوئی آپ کے خیر خواہ نہیں تھے، بلکہ آپ کے دشمن تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بھی دعا کی کہ اللہ ان کی مغفرت کر دی، جانتے نہیں۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ تھا وہ بچوں کے ساتھ بھی بہت نرمی کا معاملہ کیا کرتے تھے۔ میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اخلاق کے پہلو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے پریکٹیکل چیزیں ہیں، جو ہمیں اپنی زندگی میں پریکٹیکلی لانے کی ضرورت ہے، ہمیں ان کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے اور ان کے بارے میں فوکس کرنا ہے، کیونکہ باتیں بہت ساری ہو سکتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں اور سیرت کے بارے میں اگر بات کی جائے تو پھر تو کئی دن تک بات کی جا سکتی ہے۔ میں صرف چھوٹی سی بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ان تمام چیزوں کو ہم اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر موجود تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معاملات لوگوں کے ساتھ تھے ہمیں اسی طریقے سے معاملات کرنے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین رضی اللہ عنہ سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے کہ حسن اور حسین میرے اور میرے بیٹی کے بیٹے ہیں، یہ نہیں فرمایا کہ علی کے بیٹے ہیں، حسن اور حسین میرے اور میرے بیٹی کے بیٹے ہیں۔ اور پھر دعا فرمائی کہ یا اللہ میں حسن اور حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور پھر فرمایا کہ جو ان سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت فرما۔ تو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ان سے بڑی محبت تھی. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حسن رضی اللہ عنہ کو ایک دفعہ پیار کر رہے تھے تو وہاں پر ایک صحابی آئے. انہوں نے جب پیار کرتے ہوئے دیکھا, بوسہ دیتے ہوئے دیکھا, تو عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ بچوں کو بوسہ دے رہے ہیں, میرے تو 10 بیٹے ہیں, میں نے تو آج تک اپنے کسی بیٹے کو بوسہ نہیں دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر اللہ نے تمہیں رحم سے محروم کر دیا ہے تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں؟ اگر تم محروم ہو اس چیز سے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ اسی طریقے سے ایک اور صحابی تھے, انہوں نے جب دیکھا تو انہوں نے بھی کہا کہ بھئی آپ اس طریقے سے بوسہ دیتے ہیں تو ہم تو نہیں کرتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں کرتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ بھی جو ہے وہ پیار کا معاملہ کرتے تھے. بلکہ ایک دفعہ کیا ہوا, حسن رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گود میں اٹھایا ہوا تھا اور مسجد میں آئے نماز پڑھنے کے لیے. امامت اوبویسلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرانی تھی. اب آپ نماز پڑھنے کے لیے وہاں کھڑے ہوئے, نماز شروع کرنے لگے, تو حسن رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ بٹھا دیا. اب آپ ذرا اس سینیریو کو اپنے ذہن میں سوچیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امامت کرانے لگے ہیں, پیچھے کون لوگ کھڑے ہوں گے؟ عشرہ مبشرہ, جلیل القدر صحابہ, بڑے بڑے صحابہ پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اب تیار ہیں. عشاء کا وقت تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کی, اور نماز شروع کرنے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو سجدہ لمبا ہو گیا. اب جب سجدہ جب اب نارملی ہوتا ہے کہ جب آپ مسجد میں کسی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو نارملی پتہ ہوتا ہے کہ وہ امام کتنا لمبا سجدہ کرتا ہے. ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ جو اپنی نماز تھی اس میں لمبے سجدے کیا کرتے تھے, لیکن جب وہ امامت کرایا کرتے تھے تو کوشش کرتے تھے کہ اس کو مختصر رکھیں, کیونکہ پیچھے نماز پڑھنے والوں میں کوئی پتہ نہیں کہ کوئی مسافر ہو, کوئی ضعیف ہو, کوئی کمزور ہو, کوئی بیمار ہو. بلکہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں کبھی کبھی نماز کو لمبا کروں, لیکن جب میں بچوں کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو میں اس کو مختصر کر دیتا ہوں, کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ بچے کے رونے کی وجہ سے ماں کے دل پہ کیا گزرتی ہے. تو نماز جیسی عبادت, لیکن آپ سے وہاں پر بھی خیال ہوتا تھا کہ لوگوں کے جذبات اور لوگوں کے احساسات کا خیال کرتے تھے. تو آپ سے نے کیا کیا کہ سجدہ لمبا کر دیا. اب سجدہ جب لمبا ہوا تو صحابہ کو پریشانی شروع ہوگی, فکر ہوگی کہ آپ سجدے سے اٹھ کیوں نہیں رہے, کیونکہ آپ اور وہ یہ پریشان ہو گئے. پہلے وہ سوچنے لگے کہ پتہ نہیں ہے کیا ہوا ہے. اب اس پریشانی میں باقی سب تو جو صحابہ تھے وہ سجدے میں تھے. شداد رضی اللہ عنہ جو تھے انہوں نے سجدے سے سر اٹھا لیا, یوں سجدے سے سر اٹھایا اور دیکھا کہ سب خیریت ہے نا. اب نماز میں تو سجدے سر نہیں اٹھاتے, لیکن ان کو فکر شروع ہوگی. تو انہوں نے سجدہ سے سر اٹھایا تو کیا دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں اور حسن رضی اللہ عنہ آپ کے اوپر سجدے کی حالت میں پڑے ہوئے ہیں. حسن رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پہ یوں اوپر ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں ہی ہیں. نماز ختم کی. جب نماز ختم ہوئی تو صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پریشان حالت میں تھے کہ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم تو پریشان ہو گئے, اتنا لمبا سجدہ. تو آپ کہتے ہیں ہم نے سمجھا کہ کوئی وحی نازل ہونا شروع ہو گیا ہے, پھر ہمیں یہ پریشانی شروع ہوگی کہ کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں کچھ بھی ایسا نہیں ہوا تھا, بلکہ میرے اوپر حسن آ کے بیٹھ گیا تھا تو مجھے مناسب نہیں لگا کہ میں اسے ہلاؤں. جب وہ اپنی مرضی سے اٹھا تو پھر میں سجدے سے واپس اٹھا. جب وہ اپنی مرضی سے اٹھا تو پھر میں سجدے سے واپس اٹھا. ہم لوگ تو نماز پڑھتے, اب یہاں پر ہمیں کیا سمجھنے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق تھے, ہم نماز کی سچویشن میں امام صاحب اگر آج ہمارے یہاں ایسا کر دیں نا تو وہ امام صاحب کو اٹھا کے پہلے مسجد سے باہر پھینک دیا جائے گا, اور مقتدی اٹھا کے باہر پھینکیں گے کہ اس امام کو تو فقہی مسئلے کا نہیں پتا کہ امامت کرا رہے اور بچے کو ساتھ لے کے آ گیا. اور ویسے ہی بچے کو دیکھ کے تو ہماری مساجد کے اندر جو ہمارے بلڈ پریشر ویسے ہی ہائی ہونا شروع ہو جاتا ہے اگر چھوٹا بچہ مسجد میں نظر آ جائے. ادھر حسن رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں اور امامت کرا رہے ہیں. مطلب ایک ہوتا ہے مقتدی کے کندھے پہ بیٹھ گئے, چلو جی مقتدی کے کندھے پہ بیٹھ گئے تو کہتے ہیں اس کی اپنی نماز خراب ہوگی. ادھر امامت کرا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حسن رضی اللہ عنہ آپ کے کندھے پہ بیٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ لمبا کر دیا لیکن حسن رضی اللہ عنہ کو ہٹایا نہیں. تو بچوں کے ساتھ کیا ہے معاملات ہمیں اب سیکھنے کی ضرورت ہے کہ بچوں کے ساتھ ہمیں کس طریقے سے ڈیل کرنا چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ان تمام جو ہے وہ واقعات سے بھری پڑی ہوئی ہے. چونکہ وقت تھوڑا ہے تو صرف چند واقعات آپ کے سامنے رکھے ہیں, لیکن مقصد بتانے کا کیا ہے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ان پہلوؤں کو سمجھنے کی ضرورت ہے جن کو ہم اپنی زندگی میں پریکٹیکلی کریں. اپنے بچوں کے ساتھ کیسے معاملہ کرنا ہے, اپنے والدین کے ساتھ کیسے معاملہ کرنا ہے, اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کیسے معاملہ کرنا ہے, پھر آپس میں جو مسلمان ہیں ان کے ساتھ کیسے معاملہ کرنا ہے. اب آپ سوچئے اس قدر شدت پسندی ہمارے معاشرے میں ہو گئی ہے. ہم ہیں مسلمان,
ہم سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، ہم سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں. ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کی مغفرت کی فکر کر رہے ہیں، اور ہم مسلمان ہو کے مسلمانوں کو اسلام سے باہر نکالنے کی فکر کر رہے ہیں. فلاں پہ کافر ہو گیا، فلاں واجب القتل ہو گیا. اتنی بڑی بڑی بات کس کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نان مسلمز کی فکر کر رہے ہیں کہ یہ مسلمان ہو جائے، کامیاب ہو جائیں. تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ان پہلوؤں کو اپنی زندگی میں لے کر آنا ہے. اب نرمی کا معاملہ، خیرخواہی کا معاملہ، اپنی بھی فکر کہ ہم بھی اچھے طریقے سے رہیں، اپنے ساتھ جتنے لوگ ہیں ان سب کی بھی فکر کرنی ہے کہ اچھے طریقے سے رہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسانی کے لیے بھیجے گئے تھے، مشکلات پیدا کرنے کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے. تو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کی سمجھ عطا فرمائے، اور ہم سب کو اپنی زندگیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق لانے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ عبادات تو ایک پہلو ہے، لیکن معاشرے جو بنتے ہیں وہ اخلاق کی وجہ سے بنتے ہیں، عبادات کی وجہ سے نہیں بنتے. اخلاق اگر اچھے نہیں ہوں گے تو عبادت کرنے والے بہت سارے لوگ ہو جائیں گے، لیکن معاشرے کے اندر کبھی بھی محبت نہیں ہوگی، آپس میں کبھی بھی خیر خواہی نہیں ہوگی، آپس میں کبھی بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہم نرمی کے ساتھ نہیں چلیں گے جب تک ہمارے اندر وہ اخلاق اور وہ نرمی نہیں آتی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے اندر تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا عملی نمونہ بھی بنے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا. اور ہمارے لیے بھی جو مشعل راہ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی زندگی ہے، وہی سیرت ہے، وہی اخلاق ہیں. جب ہم اس کے اوپر چلیں گے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری اس دنیا کی زندگی کو بھی جنت والی بنائے گا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ آخرت میں ہمیں کامیاب فرمائے گا.